وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد. اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات سے متعلق گزشتہ جو درس تھا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت التشریع. گزشتہ درس میں التشریع اس کا لغوی معنی کیا ہے اور تشریع اللہ رب العالمین کی صفت اس کا معنی کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، ہماری زندگی میں اس کا اثر کیسا ہونا چاہیے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس درس کا جو دوسرا حصہ ہے جو آج مجھے بتانا ہے نہایت اختصار کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کا اکیلا خالق ہے، اکیلا رزاق ہے، اکیلا مدبر ہے، پوری کائنات میں اسی کا تصرف ہوتا ہے، تو زندگی گزارنے کے لیے جو شریعت دی ہے وہ اکیلا صرف رب العالمین کا حق ہے، اسی کے اختیارات ہیں. یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ شریعت کا معاملہ ایسا ہے، اس میں کسی بندے کو دخل نہیں ہے، ملائکہ میں سے کسی ملک کو اس میں دخل نہیں ہے. میں اپنی بات کو آغاز کرنے سے پہلے، حالانکہ باتیں بہت طویل نہیں ہیں، میں باتوں کو بالکل مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ تقریباً آج سے 15 دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایسی خبر ملی کہ جو اسکول میں جو سلیبس ہے، اس سلیبس میں جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے 10th میں اور اس سے پہلے 9th اور 8th میں، یہ ایک نصاب ہے، نصاب تعلیم ہے، لیکن اس نصاب تعلیم میں اسلام سے متعلق کوئی قصہ، کوئی کہانی کے طور پر یا تاریخی حقائق کے طور پر جو بات پیش کی جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس میں لکھنے والے کو علم نہیں ہے، لکھنے والے کو خبر نہیں ہے، یا جو لوگ لکھا رہے ہیں انہیں اس کا علم نہیں ہے. نہیں، ہمیں اتنے سادہ لو نہیں ہونا چاہیے. یہ سادہ لوہی بہت خطرناک ہے. یہ ایک سازش بھی ہوتی ہے، صرف کم علمی کی وجہ سے نہیں. کیوں کم علمی؟ اتنے مسلمان ہیں، اتنے علماء ہیں، اتنے دینی ادارے ہیں، اور اتنے بالکل صحیح اور درست ویب سائٹ ہے. ان سے مراجعہ کرنا چاہیے، ان سے رجوع کرنا چاہیے کوئی بھی بات لکھنے سے پہلے، بالخصوص جب کسی دینی نقطہ نظر سے بات لکھی جاتی ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام سے متعلق جس طرح سے ایک خبر دی جاتی ہے ایک سبق کے طور پر، آپ تعجب کریں گے کہ کیسی کیسی خبر دی جاتی ہے. میں جامعہ دارالسلام امراواد سے 2004 میں میری فراغت ہوئی، اور 2005 میں مجھے حیدرآباد جانا ہوا تھا. بالکل میں نیا فارغ تھا. ہم لوگوں کے ساتھ کچھ وہاں کے مقامی طلبہ، جہاں ہمارا دعوتی کورس چل رہا تھا، کچھ مقامی، سب مسلم علاقہ ہے، ہم لوگ کچھ کھیلتے بھی تھے عصر کے بعد. تو ایک ایسی خیال آیا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ جڑ کے کھیلتے ہیں ان کو بٹھا کر کے دین سمجھائیں. تقریباً ہمارے ہم عمر ہی تھے وہ لوگ. میں نے ایک سے ایسی سوال کیا کہ ہمارے نبی کے بارے میں بتاؤ، نام. حالانکہ مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی کہ ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے، مطلب اتنا واضح سوال یہ بھی کیا جانا چاہیے کیا؟ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ہم کو جو اسکول میں بتایا گیا تھا کہ محمد صاحب ہیں جو عرب میں آئے تھے، بہت ساری لڑائیاں بھی ہوئیں. تعارف دیکھ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، نام دیکھ رہے ہیں آپ. کہیں نہ کہیں ہم بھی اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں. میں جو بتانا چاہ رہا تھا کہ 15 دن پہلے مجھے یہ خبر ملی کہ ایک سبق ہے مستقل، سوشل کوئی مادہ ہوگا، سبجیکٹ ہوگا، کہ اس میں اسلام کا بطور فاؤنڈر، مؤسس اللہ کے رسول کو بتایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ یقین مانیں کہ یہ ایک طرح سے ایک کفریہ بات بھی ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مؤسس ہیں
وہ فاؤنڈر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کی معلومات درست ہونے چاہیے. یہ جو شریعت ہے اس میں صرف اللہ کا حق ہے، اللہ نے نازل کیا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام، میں صرف ایک درس نہیں دے رہا ہوں، میں بہت درد سے بات بتا رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی چھوٹی قوت نہیں ہے. ہم کایا پلٹ سکتے ہیں، لوگوں کا ذہن بدل سکتے ہیں باذن اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزاز، جو اکرام، جو عزت دی ہے، سب سے عظیم جس لفظ سے اللہ کے رسول کو نوازا ہے وہ ہے العبد، کہ اللہ کے رسول عبد ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الفرقان میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو جو اللہ کے رسول پر نازل کیا کہ علی عبدی، اللہ کے رسول کو عبد کہنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں، دیکھنے کو اللہ کے رسول کا مکے سے فلسطین جانا، بیت المقدس، وہاں سے 7 آسمان 1 2 3 کر کے جانا ایک انسان کے بس کی بالکل بات نہیں ہے. اسی لیے اس بات کی خبر دیتے ہوئے اللہ نے کہا کہ سبحان کہا ہی اس وقت جاتا ہے جب ایک چیز ہو جسے ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کون سی بڑی مشکل ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ سبحان، یعنی جو انسان کمزور ہے، انسان میں جو کمزوریاں ہیں، کرنے کی نہیں، سوچنے تک کی انسان کی قوت کہاں تک جاتی ہے، سوچنے کی حد تک بھی بتا رہا ہوں. کتنا سوچے گا انسان، کرنا تو بہت دور کی بات ہے. لیکن رب العالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ. عبد، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے عبد کہا، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ شریعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اللہ کے رسول تو اس کے بندے ہیں. ایک بندے کی حیثیت کتنی آپ اندازہ لگائیں. اللہ کے رسول سب سے عظیم بندے ہیں، سید المرسلین ہیں. اس کائنات میں آپ کے ہم پلہ کوئی انسان نہیں ہے انبیاء میں سے بھی، لیکن اللہ کے رسول ایک عبد ہیں. یہ اس بات کو مان کے چلنا چاہیے. اور جہاں تک مسئلہ رسالت کا ہے، اس میں رسول کا کوئی شوق اپنا نہیں ہوتا، نہ ان کی تمنا ہوتی ہے، نہ ان کا کبھی خیال آتا ہے ان کو. یہ ذاتی طور پر کسی لوگوں کے اتفاق سے کسی کو بنا دیا جانے والا منصب نہیں ہے. اتفاق رائے سے اب یہ رسول ہوں گے، ایسا نہیں ہے. اب ان کے بعد میں ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہے. اس کا تعلق اگر ابراہیم علیہ السلام کے فرزندان انبیاء تھے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا ارادہ، اللہ ہی نے نبی بنانا ہے ان کو، محض بیٹے ہونے کی وجہ سے نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، کہ ملائکہ میں سے، انسانوں میں سے کون اللہ کے رسول ہوں گے وہ اللہ انتخاب کرتے ہیں، بندے کا اس میں تعلق ہی نہیں. ابھی جس طرح سے ایک انسان کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی وہ باہر جائے گا، اس کے ساتھ سلامتی کے ساتھ گھر کو جائے گا یا کچھ حادثہ ہو جائے گا، لا قدر اللہ، کل کے دن کیا ہوگا مجھے اور آپ کو نہیں معلوم ہے. ویسے ایک نبی کو نہیں معلوم ہے کہ اب مجھے کب نبوت ملے گی، نہیں معلوم. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو نبی بنایا جانے والا ہے، سوائے کچھ آثار کے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الانعام میں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اعلم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کو رسول بنانا ہے، کس کو نبی بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی بنایا تو کہا کہ ان اصطفیتک، میں نے تمہیں پسند کیا ہے، اخترتک استنع لنفسی، یعنی میں نے انتخاب کیا، میں نے تمہیں پسند کیا، اب تم میرے رسول ہوں گے. یہ معنی میں اس سے پہلے نہیں معلوم تھا ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو. یہ باتیں ہمیں ایک لفظ میں بتائی جا سکتی ہیں، یا میں آپ کو ایک لفظ میں بتا سکتا ہوں. اللہ کے رسول فاؤنڈر نہیں ہے، لیکن میں آپ کو مدلل بتا رہا ہوں، میں آپ کو دلائل کی روشنی میں. اس لیے کہ اسلامی اعتبار سے کوئی بھی موقف اختیار کریں تو مدلل ہو. تو یہ جو میں ایک بات بتایا کہ ایک تو اللہ کے رسول عبد ہیں،
وہ کیسے فاؤنڈر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جو انسان ہے، انسان کو کتنا علم ہوگا؟ دور حاضر میں بھی کیا ایک انسان اپنے ملک میں آج ایک قانون بناتا ہے، کل کے دن وہ خود پھنس جاتا ہے؟ کیا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں سب منظر؟ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے ایک سیاسی لیڈر، میں کوئی بھی رہنے دیجیے، ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے، کل کے دن وہ خاموش رہ جاتا ہے، کر نہیں پاتا ہے کچھ. اور کتنا کرے گا وہ؟ کب تک کرے گا وہ؟ ایک انسان کیا قانون بنا سکتا ہے پوری دنیا کے لیے؟ جس کو خود 6 گھنٹے سونے کا رہتا ہے وہ کیا قانون بنائے گا؟ وہ جسے خود بھوک لگے گی، جسے خود اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، کل کے دن اس کی بینائی بھی جا سکتی ہے، وہ مریض بھی بن سکتا ہے، اس کے گھر کے مسائل وہ حل نہیں کر پائے گا، وہ کیا دنیا کا قانون بنائے گا؟ وہ یہ صرف اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، وہی شریعت بنا سکتا ہے. یعنی شرعن عقلن ہر اعتبار سے سوچئے آپ، یہ صرف اللہ رب العالمین کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے جو حلال حرام کا جو معاملہ رکھا ہے اتنا عجیب و غریب ہے، آپ اندازہ لگائیے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. یعنی ایک رسول کی جو اطاعت کی جاتی ہے نا، ابراہیم کون ہے علیہ السلام؟ کون ہے؟ اللہ کے نبی. نہیں بتائیے. موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں. یہ آیت کیا بتا رہی ہے معلوم؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، عموم. رسول عربی زبان میں نکرہ ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، رسول نکرہ ہے نا. اور کس کے سیاق میں آیا ہے؟ نفی کے. ما نافیہ ہے. جب کوئی اسم نکرہ ہو اور نفی کے سیاق میں آتا ہو تو عموم کا معنی آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، کیا معنی اس کا؟ تمہارا رب رتی برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ رتی برابر ترجمہ کہاں سے آیا؟ ظلامٍ، بظلامٍ. ظلام نکرہ ہے، اسم ہے. ما نافیہ کے بعد آیا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، حرج نکرہ ہے نا، نفی کے سیاق میں آیا ہے. یعنی رتی برابر بھی دین میں حرج نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں. یہ قاعدہ ہے، یہ اصولی طور پر. تو اللہ نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے جس رسول کو بھی انسان کو رسول بنا کے بھیجے ہیں ان کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو پھر وہ آپ کے لیے نبی نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے رسول کو نبی مانا جاتا ہے اللہ کے حکم سے. اللہ نے کہا ہے تب ہم نے آپ کو نبی مانا ہے. اللہ نے نہیں کہا ہوتا تو پھر ہم کیوں مانتے نبی کسی کو بھی؟ اس سے اصل اختیارات اللہ کے ہیں، یہ اچھی طرح بات واضح ہونی چاہیے. آپ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خیبر سے واپس آ رہے تھے. خیبر کا جو غزوہ ہے نا بہت ہی گمبھیر ہے، بہت گمبھیر ہے. یعنی خیبر کا جو غزوہ ہے ایک تو کافی دنوں تک تھا وہ، اور جب واپس آ رہے تھے فتح یاب ہو کر کے، ایک تو سخت بھوک. ایسے میں صحابہ نے جو کیا کہتے ہیں، جو پالتو گدھا ہوتا نا، پالتو گدھا، اس کو ذبح کر کے اس کا چمڑا نکال کر اس کے گوشت کے ٹکڑے کر کے لکڑیاں اکٹھا کر کے، بولنے کتنا وقت لگ رہا ہے، عملی طور پر کتنا وقت لگے گا؟ بالخصوص جو لوگ ایک حادثے سے واپس آ رہے ہیں، ایک معرکے سے واپس آ رہے ہیں، بھوک سے تھکان سے نڈھال ہیں، اور وہ گدھوں کو ذبح کیے ہیں، اس کا چمڑا نکالے ہیں، کتنا وقت لگے گا؟ اور کتنی فوج ہے آپ کے پاس؟ اور جو ان کے ٹکڑے کیے ہیں پکانے کے مناسب، اور جو لکڑیاں جمع کی ہیں، آگ جلائے ہیں، ہانڈیاں رکھے ہیں، اس پر گوشت پک رہا ہے. اللہ کے رسول کو خبر ملی تو آپ نے کہا کہ جو وہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے. یعنی صحابہ کے دل میں یہ انقباض، یہ گھٹن والی بات نہیں تھی، الجھن نہیں تھی کہ جو ہے مطلب پہلے کہہ دیتے، کچھ اور بندوبست کر لیتے، ذبح کر کے چمڑا نکال کے گوشت کے ٹکڑے کر کے ہانڈیاں پکا کے رکھے، اب اونڈیلنا ہے اس کو. وہ سوچا ہی نہیں، اونڈیل دیا انہوں نے اس کو رضی اللہ عنہم. یہ ایک حادثہ نہیں ہے، ایک کردار ہے، یہ بہت بڑا کردار ہے یہ، اور کوئی فلم نہیں ہے کہ کسی کو مطلب ایک وقت کے لیے بنانے کے لیے کہا گیا کہ ہم آپ کو ایسے ایکٹنگ کرنا ہے. یہ حقیقی واقعہ ہے یہ. سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم اجمعین. جب واپس آ رہے تھے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ کی. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے صحابہ کی ایک جماعت جن کے سامنے لہسن وغیرہ تھا تو وہ توڑ کے کھا لیے. فَأَكَلْنَا أَكْلًا شَدِيدًا،
خوب کھا گئے بھوک برداشت نہیں ہو پائی. جب اتنا کھا گئے کہ بھئی جو مطلب جس سے ایک کراہت محسوس ہو رہی تھی، وہ بات اللہ کے رسول کو پہنچی. جیسے اللہ کے رسول کو پہنچی کہ مسجد میں کچھ ایسے لوگ آئے ہیں، کہا کہ ہم نے کھا لیا، کھا لینے کے بعد فروحنا الی المسجد، سیدھا مسجد میں داخل ہو گئے. نماز کا وقت تھا، مسجد میں داخل ہو گئے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جیسے خبر پہنچی، آپ آئے اور آ کر کے کہا کہ دیکھو من اکل هذه الشجره الخبيثه شيئا، اس بدبودار درخت سے، یعنی اس میں جو بدبو ہے، جس نے بھی اس کو کھایا ہے، فلا يقربن فی المسجد، وہ مسجد کے قریب نہ ہو. اب یہ بات جیسی صحابہ کو ملی، صحابہ میں ایک بات عام ہو گئی کہ حرمت کہ لہسن حرام ہو گیا ہے. اور جب یہ بات اللہ کے رسول کو پہنچی، میری ان باتوں کا انہوں نے ایسا معنی لے لیا ہے، میرے موضوع سے متعلق جو باتیں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ایھا الناس ما لیس لی بتحریم، ایھا الناس ما لیس لی بتحریم ما احل اللہ لی. اے لوگوں، جسے اللہ نے حلال کیا ہے میرے لیے، میں اسے حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہوں. ما لیس لی بتحریم ما احل اللہ بی ما احل اللہ لی، اللہ نے مجھے جس چیز کو حلال کیا ہے میں حرام نہیں کر سکتا اس کو. بس بات اتنی سی ہے کہ انی لاکرہ ریحہا، مجھے اس کی بو مجھے اچھی نہیں لگتی ہے. یہ تو آغاز کا معاملہ تھا، بعد میں تو آپ نے تو اسے منع ہی کر دیا. یعنی مسجد کو کھا کر کے نہیں آنا چاہیے، منہ صاف کر کے آنا چاہیے. لیکن یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو منع کیا تھا کہ جو بھی یہ کھا کر کے آئیں گے فلا یقربن فی المسجد، مسجد کے قریب نہ آئیں. اور جب صحابہ نے سمجھا کہ یہ حرام ہو گیا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے ایھا الناس کہا کہ انہ لیس بتحریم ما لیس بتحریم، یعنی گویا کہ یہ تحریم حرام کرنے کا اختیار میرا نہیں ہے، مجھے نہیں ہے. ما احل اللہ لی، شہد کا معاملہ ہم جانتے ہیں، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے آپ کے لیے وہ جائز قرار دیا، مباح ہے وہ. آپ اسے اپنے اوپر ایسا نہ کر لیں کہ میں اب سے نہیں کھاؤں گا. اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا تھا کہ شراب اب سے شرعاً حرام ہے، ایسا نہیں کہا تھا. شراب شرعاً حرام ہے ایسا نہیں کہا اللہ کے رسول نے، اب سے میں اپنے لیے استعمال نہیں کروں گا. یہ کہا تھا اللہ کے رسول نے، اس کے لیے یہ تعبیر لما تحرم ما احل اللہ لک. آپ کیسے کہتے تھے اپنے لیے کہ مجھے اب سے نہیں چاہیے؟ یہ کیوں نہیں چاہیے؟ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ مت کھائیے، لیکن اپنے اوپر کسی چیز کو آج سے میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ حلال اور حرام کا معاملہ یہ اللہ کا ہے، آپ کا نہیں ہے. اور اللہ کے رسول نے بھی اس کو کہا لوگوں کے سامنے. تو شارع اللہ رب العالمین ہے، تشریع یہ اللہ کی صفت ہے. ایک مؤسس اور فاؤنڈر اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی فاؤنڈر اپنے بارے میں خود کہہ سکتا ہے کہ لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین، کہ اگر محمد ہمارے نام پر کچھ بات گھڑ لیں تو ہم ان کی جو ہے مطلب یعنی ان کا ہم گریبان پکڑ لیں گے، ہم ان کی جو دانے جانے کے رکھ کاٹ دیں گے، یعنی ان کے سخت گرفت کریں گے ان کی. یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے. اللہ کے رسول کی وہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے امام مسلم نے اپنی صحیح کی کتاب الصلاۃ المسافرین اس میں لے کر آئے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہ ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، اب تم حج کرو. ایک صاحب نے پوچھا کہ افی کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا ہوگا؟ فسکت، خاموش رہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 3 مرتبہ سوال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہوں تو وہ چیز واجب ہو جائے گی. اہل علم اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ لو قلت نعم لاوجبہ اللہ، اللہ اس کو واجب کر دیں گے. اس کو نعم کہنا بھی یہ آپ اپنی طرف سے نہیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ دے گا کہ آپ نعم کہہ دو، یہ معنی اس کا. کیوں؟ اللہ نے کہا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. شریعت میں سارے نصوص کو اکٹھا کر کے ہی مسئلے کو سمجھنا ہے، ایک نص کو لے کر کے نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دوں، کیا مطلب؟ اگر اللہ نے مجھے ہاں کہہ دینے کا حکم دے دے اور آپ کے اس سوال پر
میں کہتا ہوں کہ ہاں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو واجب کر دیں گے، یہ معنی اس کا. تو میرا نام کہنا بھی اللہ کی طرف سے اور اس کا واجب کرنا بھی اللہ کی طرف سے. بات اتنی سی نہیں ہے، شریعت میں اس کی بہت سارے نصوص ہیں. آپ دیکھو اللہ کے رسول سے سوال کا ہے، یسألونک یسألونک، کتنے مقامات پر قرآن میں آپ نے جواب دیا نہیں، کہا کہ یسألونک، آپ سے سوال کرتے، قل، آپ ایسا جواب دیں. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، قل، آپ کہہ دیجئے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہا کہ قل، آپ کہہ دیجئے. یسألونک عن الجبال فقل، آپ کہہ دیجئے جواب میں. یسألونک عن الروح قل، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا جواب کیا ہے. یسألونک عن الانفال قل الانفال، آپ کہہ دیجئے کہ انفال میں کیا، مطلب جو مال غنیمت میں اس میں کیا حصہ ہونا چاہیے. یعنی جو بھی سوال آ رہا ہے کہ آپ سے کہ قل، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے. خود آپ کہہ دیے ہوں ایسا نہیں ہے. یسألونک عن الروح، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، کچھ یہودیوں نے آپ سے سوال کیا روح سے متعلق. آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں حسیب، ایک لاٹھی تھی عصا کی شکل میں، اس پر ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے آپ، حتیٰ کہ وزن بڑھتا گیا اس پر، یعنی آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی. پھر آپ نے کہا کہ الروح کیا ہے، قل الروح من امر ربی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یعنی آپ سے سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب دے دیا ہو. اتنا ہی نہیں، بلکہ آپ نے کسی صاحب کو ایک مرتبہ کہہ دیا، سوال آنے پر میں آپ کو بتا دوں گا، وحی آنے پر، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ، کل بتا دوں گا. کس نے کہا آپ کو، وحی نازل ہوئی آپ پر کہ کل بتا دوں گا، یعنی کل بتا دوں گا. اس پر ایسا اس طرح کا جو عتاب سے مراد آپ کے سامنے مستقل ایک درس دیا گیا، عتاب کا معنی کیا ہے. یعنی اللہ کے رسول یہ آپ کی شان شان نہیں ہے، آپ کو مناسب نہیں ہے، یہ آپ کے علم میں نہیں ہے نا. آپ سے پوچھا گیا ہے، آپ خاموشی اختیار کریں، جب ہم وحی نازل کریں گے تب بتائیے. آپ ایسا نہ کہیں کل بتاتا ہوں. حتیٰ کہ اللہ کے رسول کو شوق تھا کہ جو ہی جبرائیل بار بار آئیں. جبرائیل نے کیا کہا، ما نتنزل الا بامر ربک، الا بامر ربک، آپ کے رب کا حکم ہو تو تبھی ہم اتر سکتے ہیں، ورنہ ما نتنزل، ہم نازل بھی نہیں ہو سکتے. یعنی شریعت اللہ رب العالمین کے اختیارات میں سے ہے. ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جس چاہے آیت کو منسوخ کر دیں یا اس کی جگہ میں اس کی مثل کوئی آیت نازل کر دیں، یہ اللہ کے اختیارات میں سے ہیں، یہ رسول اللہ کے اختیارات میں سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ شارع ہے، اللہ شارع ہے، تشریع اللہ کی صفت ہے. تو ہمیں یہ ایک درس کے حد تک نہیں، جو ہمارا دائرہ ہے، جتنے ہم مکلف ہیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اس دور میں یہ بات ہم جہاں تک پہنچا سکتے ہیں، جہاں تک ہم اسکول سے اگر ہمارا رابطہ ہو کسی اسکول میں، یا ہم وہاں تنبیہ کر سکتے ہوں طلباء کو، حتیٰ کہ غیر مسلمین کو تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے، تو مسلمانوں کو بدرجہ اولا، مسلمانوں کو بدرجہ اولا غیر مسلمین کو بھی تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ محمد اس کے شارع ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی ان عظیم صفات کو پڑھنے اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے متعارف ہونے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف لوگوں میں عام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طاقت و قوت و اسالیب ہمیں عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.